بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو لمعہ چہارم کے کتاب و نکاح میں ہے، اور اس میں جیسے کہ یہ عنوانات آپ کو محسوس ہو رہے ہیں اور نظر آ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی کنیز کی طرف دیکھ سکتا ہے یا نہیں، یا کسی اور کی کنیز کی طرف بھی دیکھ سکتا ہے یا نہیں، پھر اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھ سکتا ہے یا نہیں، پھر ایک عورت اگر کافر ہے لیکن کافر ذمیہ، اس کو دیکھ سکتا ہے یا نہیں۔ کافر ذمی اس کافر کو کہتے ہیں جو مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے اور مسلمانوں کے ملک کے قوانین کا احترام کرتا ہے، کھلم کھلا اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ پھر یہ عنوان ہے کہ مرد مرد کی طرف دیکھ سکتا ہے یا نہیں، عورت عورت کی طرف دیکھ سکتی ہے یا نہیں، مرد اپنی بیوی کے پورے جسم کو دیکھ سکتا ہے یا کچھ چیزوں کو دیکھ سکتا ہے اور کچھ چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ عنوانات تو کافی سارے ہیں، ابھی کچھ اور بھی ہم عنوان پڑھیں گے جو یہاں پر ہم نے نہیں لگائے ہیں۔ تو مطلب آسان ہے، معاشرے کی ضرورت بھی ہے، انشاءاللہ آپ غور کے ساتھ عبارت پہ توجہ کریں گے۔ یجوز نظر و جائز ہے دیکھنا الی وجہ الامت، کنیز کے چہرے کی طرف۔ اپنی کنیز ہو اس کے ساتھ تو سب کچھ کرنا بھی جائز ہے۔ یہاں پر کنیز سے مراد ہے اے امت الغیر، یعنی کسی دوسرے کی کنیز ہے۔ کنیز بیوی نہیں ہوتی، کنیز کے ساتھ نکاح نہیں پڑھا جاتا، لیکن چونکہ وہ آپ کی ملکیت ہے اس لیے آپ کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز ہے، جس طریقے سے آپ بیوی کو استعمال کرتے ہیں۔ تو غیر کی کنیز کو دیکھ سکتے ہیں، وہ یدیہا، اور غیر کے کنیز کے ہاتھ بھی دیکھ سکتے ہیں، وکذا ذمیہ، اور اسی طریقے سے کافر ذمیہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں، وغیرہا، اور کافر ذمیہ کے علاوہ جو کافر حربی وغیرہ ہیں جن کی وضاحت پہلے کر چکے ہیں، ابھی ضروری نہیں ہے، ان کو بھی دیکھ سکتے من الکفر بطریقن اولا۔ جب ذمی کو دیکھ سکتے ہیں جس کا اسلام نے احترام کہا ہے، تو غیر ذمیہ کا تو اس جتنا احترام نہیں ہے، تو احترام والی کو دیکھنا جائز ہے، تو غیر احترام والی کو بطریق اولا دیکھنا جائز ہے، لیکن لا لشہوت، برائی کی نیت سے نہیں دیکھ سکتے۔ ایسے کام کاج ہیں، بازار میں جاتے ہیں، وہ گھومتی پھرتی ہیں، آپ دیکھ لیں تو دیکھ لیں، لیکن اگر شہوت اور برائی کی نیت ہوگی تو پھر دیکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ قیدن فیہا، اب فرماتے ہیں یہ جو ہے قید فیہا ظاہراً ذمیہ کی طرف، کہ ذمیہ کو آپ شہوت کی نظر سے نہیں دیکھ سکتے۔ وَيَجُوزُ أَن يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى مِثْلِهِ، مرد مرد کی طرف دیکھ سکتا ہے، ما عدل عورتین، سوائے دونوں شرمگاہ کے، آگے پیچھے نہیں دیکھ سکتا۔ دونوں کو چڈھی پہنی ہوئی ہے، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، انڈر ویئر پہنا ہوا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ الْمَنْظُورُ شَابًّا، اگرچہ جس کو دیکھا جا رہا ہے وہ لڑکا ہے تو لڑکے کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور حسن الصورت، چہرہ بھی خوبصورت ہے، اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن لا لریبت، برائی کی نیت سے نہیں دیکھیں۔ جیسے آپ اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں، اپنے بھائی کو دیکھتے ہیں، ایسے محلے کا لڑکا ہے، آپ نہر پہ نہانے گئے ہیں، آپ کہیں پر یہ تیراکی کرنے گئے، آپ اس کے جسم کو دیکھ سکتے ہیں، برائی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ریبہ کیا ہے؟ وہ خوف الفتنہ، وہ یہ ہے کہ اگر لڑکے کو میں دیکھوں گا تو کچھ نہ کچھ فتنہ، فتنہ بے معنی جھگڑا نہیں، فتنہ یعنی میرے حالات بگڑ سکتے ہیں، میری کیفیت خراب ہو سکتی ہے۔ ولا تلذذ، اور لذت سے بھی آپ لڑکے کو نہیں دیکھ سکتے۔ وکذا، جیسے مرد مرد کو دیکھ سکتا ہے، اسی طریقے سے تنظر المرأۃ الی مثلہا، عورت بھی عورت کو دیکھ سکتی ہے، کذالک، لیکن ایک عورت دوسری عورت کے شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ اب وہ عورتیں تو جا کے اکٹھا نہاتی بھی ہیں، پھر پتہ نہیں کیا، بھائی عورتیں بھی اگر آپس میں نہاتی ہیں بیٹھتی ہیں تو بھی ان کو جو ہے اپنا آگا پیچھا چھپانا چاہیے۔ وَالنَّظَرُ إِلَى جَسَدِ الزَّوْجَةِ، اور جائز ہے کہ انسان اپنی بیوی کے جسم کو دیکھے، باطناً و ظاہراً، یا ظاہراً و باطناً، اس کے باطن کو بھی دیکھ سکتا ہے، اس کے ظاہر کو بھی دیکھ سکتا ہے، کپڑوں کے ساتھ بھی دیکھ سکتا ہے، بغیر کپڑوں کے ساتھ بھی دیکھ سکتا ہے۔ وَقَذَا أَمَتَهُ، اور اسی طریقے سے امتہی، اپنے کنیز کے جسم کو بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن ایک شرط ہے، غیر المتزوجہ،
یہ غیر المزوجہ لکھا ہے ایک کتاب میں، کسی کتاب میں متزوجہ، وہ کنیز جو کسی اور کی بیوی نہ ہو، وغیر المعتدہ، اور وہ کنیز جو کسی کے عدت میں بھی نہ ہو، اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ بالعکس، اور اس کے الٹ بھی ٹھیک ہے، یعنی بیوی بھی مرد کے پورے جسم کو ظاہر باطن کو دیکھ سکتی ہے، کنیز بھی اپنے مولا کے ظاہر باطن کو دیکھ سکتی ہے۔ وَيُكْرَهُ إِلَى الْعَوْرَةِ فِيهِمَا، اور مکروہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کی شرمگاہ کو دیکھے، مرد اپنی کنیز کی شرمگاہ کو دیکھے، یا عورت اپنے شوہر کے شرمگاہ کو دیکھے، یا کنیز اپنے مولا کے شرمگاہ کو دیکھے، یہ مکروہ ہے، لیکن اگر دیکھے گی تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ وَإِلَى الْمَحَارِمِ، اور انسان کے لیے دیکھنا جائز ہے اپنے محارم کی طرف، یعنی جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، ماں ہے اگر دوپٹہ سر پہ نہیں ہے، بہن ہے دوپٹہ سر پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا ان کے آستین جو ہے وہ اوپر کیے ہوئے ہیں تو ان کو دیکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ وہ ہوا محارم کون ہوتی ہے؟ من یحرم نکاحن، جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، معبدن، قیامت تک ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، تو ان کا پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، ان کو انسان دیکھ سکتا ہے۔ بنسب، ان کے ساتھ نکاح کرنا کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ خونی رشتہ ہے، بہن ہے، بھانجی ہے، بھتیجی ہے، نواسی ہے، پوتی ہے، اور رضائن، یا دودھ کی وجہ سے وہ آپ کے لیے محرم بنی، آپ کی ماں کا دودھ پیا تھا تو آپ کی بہن بنے گی، آپ کے بیوی کا دودھ پیا ہے تو آپ کی بیٹی بنے گی، آپ کی بھابھی کا دودھ پیا ہے تو آپ کی بھتیجی بنے گی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ او مصاہرت، یا دامادی کی وجہ سے وہ آپ کی محرم بنی ہے، یعنی آپ کی چچی پہلے آپ کے لیے نامحرم تھی، آپ نے اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کی تو اب آپ کی ساس ہو گئی، تو اب وہ آپ کی ماں کی جگہ ہے، آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ خلل عورہ، البتہ شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے، باقی جسم کو دیکھ سکتے ہیں۔ وہی ہونا، شرمگاہ سے مراد کیا ہے؟ القبل و دبر، آگا پیچھا، آگے والا حصہ بھی نہیں دیکھ سکتا، مخصوص پیچھے والا بھی حصہ نہیں دیکھ سکتا۔ وکیل، یہ قول والا جو ہے لگتا ہے ظاہراً سخت طبیعت کا ہے، کہتا ہے کہ اپنی ماں بہن کی بھی پورے جسم کو نہیں دیکھ سکتا۔ تختص الاباحۃ بالمحاسن، ماں بہن کی ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے جو وہ خوبصورتی کے لیے استعمال کرتی ہے، مثلا بال دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے، کلائی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے، پاؤں دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے، باقی اور جسم بھی نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں؟ جمع بین قولہ تعالی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے قول کو اس نے جمع کیا۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ قل للمؤمنین، اے رسول تم مومنین کو کہہ دو، یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو بند کر دیں، تو یغضوا من ابصارہم، محرم یا نہ محرم کی تو کوئی قید نہیں ہے، یعنی سب سے اپنی آنکھیں بند کر دیں۔ وقولہ تعالی، یہ تو مردوں کو حکم تھا کہ اپنی آنکھیں بند کرو، پھر اللہ تعالیٰ عورتوں کو بھی حکم کرتا ہے، ولا یبدین، یہ حقیقت میں نہیں ہے، میں نے حکم کر دیا، ولا یبدین زینتہن، عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی خوبصورتی والی چیزیں ظاہر نہ کریں، الا لبؤلتہن، مگر اپنے شوہروں کے لیے، تو یعنی اپنے بیٹے بھتیجے بھانجوں کے لیے ظاہر نہیں کریں۔ چلو الی المرأۃ الاجنبیہ، مرد ایک اجنبی عورت کی طرف نہیں دیکھ سکتا، گلی بازار میں نہیں دیکھ سکتا۔ اجنبیہ کون سی ہے؟ وہی غیر الحرام، یہ وہ عورت ہے جو غیر حرام ہے۔ غیر حرام کا مطلب کیا؟ فرماتے یہ سمجھ میں نہیں آیا، فرماتے ہیں کہ اجنبیہ سے مراد غیر الحرام، یعنی زوجہ اور بیوی کے علاوہ جو دوسری ہیں ان کو نہ دیکھے، الا مرتن واحدہ، ہاں ایک دفعہ نظر پڑ گئی تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسے میں نے دروازہ کھولا، دروازے پہ کوئی عورت کھڑی ہوئی میری نظر پڑ گئی تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کو دوبارہ مڑ کر نہیں دیکھنا ہے، یا ایک مرتبہ نظر پڑی تو وہیں جو ہے کہ نظر کو ہم نے گولی کی طرح جما دیا، یہ بھی نہیں کرنا ہے، بس نظر اپنی جھکا لے۔ من غیر معاودۃ، دوبارہ اس کی طرف نہیں دیکھنا ہے، فی الوقت الواحد، اور پھر ایک ہی وقت میں، یعنی معاشرہ کہے کہ بھائی ابھی تو تم نے دیکھا پھر کیوں دیکھ رہے ہو، ایسے نہیں، لیکن آج صبح کو میرے دروازے پہ وہ کھڑی تھی، میں نے اس کو دیکھ لیا، پھر کل میں جا رہا تو پھر کل بھی وہ سامنے میرے دروازے سے گزر گئی تو کل میری نظر پڑ گئی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک ہی ٹائم پہ بار بار دیکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ الا لضرورت، اگر دیکھنا ضروری ہے تو پھر دیکھ سکتا ہے، مثلا دکان پہ آپ کو کوئی خریداری کرنی ہے، پوری بازار میں دکاندار ہیں ہی عورتیں، اب تو لازمی ہے ایک چیز اٹھائیں گے، ہاں بہن اس کی قیمت کتنی ہے یہ پھر دیکھ سکتا ہے، کل معاملت ہے، اس کے ساتھ کوئی لین دین کرتا ہے، وہ شہادت علیہ،
یا آپ کو دوسرا بلا رہے بھائی آؤ یہ عورت چوری کر کے جا رہی ہے تم گواہ ٹھہرنا، بھائی گواہی تو آپ اس وقت دیں گے جب اس عورت کو دیکھیں گے نا، تو اس صورت میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اذا دعی الیہا، جب مرد کو بلایا جائے الیہا گواہی کے لیے کہ بھائی آؤ تم گواہ بنو، اور لتحقیق الوطء فی الزنا، یا کوئی گندی عورت اور گندا مرد برائی کا کام کر رہے تھے، اب آپ کو شاہدی دینی ہے کل کورٹ میں حاکم صاحب کے سامنے، تو آپ دیکھیں گے نا کہ کون سی عورت تھی جو برا کام کر رہی تھی، کون سا مرد تھا، تو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وَإِن لَمْ يُدَعْ، بھلی آپ کو کوئی نہ بھی بلائے تو بھی گلی کوچے میں ایسے گندگی کرنے والوں کو آپ دیکھ کر ان کے گواہ بن سکتے ہیں۔ والعلاج، اور علاج کے لیے بھی عورت کو دیکھا جا سکتا ہے۔ من الطبیب، ڈاکٹر بھی دیکھے گا، وہ شبہ ہی، یا جو ڈاکٹر جیسا ہے۔ عام شہروں میں دیہاتوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈاکٹر نہیں ہوتے لیکن وہ جانتے ہیں کہ یہ ہڈی ٹوٹی ہے یا نہیں ٹوٹی ہے، بھائی یہ کون سی بیماری ہے، یا موت کے وقت اس کو کہتے چل کے دیکھو کہ اس کی سانس نکل گئی یا ابھی زندہ ہے، تو ایسا بندہ بھی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔ وَقَضَا يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ، جیسے مرد کا عورت کو دیکھنا ٹھیک نہیں ہے، حرام ہے عورت پر کہ وہ بھی دیکھے الی الاجنبی، اجنبی مرد کو، اجنبی مرد حتیٰ کہ شوہر کے بھائی کو بھی نہیں دیکھ سکتی، ہم تو سب کے سب بھائی ایک ہی گھر میں رہیں گے، نہیں اپنے شوہر کے بھائی کو بھی نہیں دیکھے گی، اور تسمع صوت، اس کی آواز بھی نہ سنے، یہ بھی حرام ہے کہ دیور کی آواز سنے، الا لضرورت، ہاں ضرورت ہے پھر تو ٹھیک ہے، مثلا اس کے شوہر کو کچھ ہو گیا، اب یہ دیور کو بلاتی ہے بھائی اپنے بھائی کو ہاسپٹل لے جاؤ، تو بات کر سکتی ہے، اس کی آواز بھی سن سکتی ہے، کل معاملت ہے، یا عورت خریداری کرتی ہے تو جو دروازے پہ کوئی چیز بیچنے کے لیے آئے اس سے بات چیت کر سکتی ہے۔ وہ طب، ڈاکٹری کی ضرورت ہے، عورت بیمار ہے تو ڈاکٹر کو لازمی سنائے گی کہ مجھے یہ تکلیف ہے، پھر ڈاکٹر سے پوچھے گی کہ مجھے کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے۔ وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ أَعْمَىٰ، عورت مرد کو نہیں دیکھے اگرچہ مرد اندھا ہی کیوں نہ ہو، کیوں؟ لِتَنَاوُلِ النَّهِي لَهُ، اس لیے کہ اسلام نے عورت کو منع کیا ہے کہ مرد کو نہیں دیکھو، یہ نہیں کرنا شامل ہوتی ہے دیکھنے والا مرد ہو یا اندھا مرد ہو، اسلام نے تو کہا مرد کو نہیں دیکھو، یہ تو نہیں کہا کہ اندھا ہو یا غیر اندھا ہو۔ وَلِقَوْلِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رسول اکرم نے بھی اپنی بیوی کو کہا تھا، ام سلمہ کو، اور رسول اکرم کی دوسری بیوی تھی میمونہ، لما امرہما بالاحتجاب، جب رسول اکرم نے ان دونوں بیویوں کو حکم کیا کہ پردہ کرو، کس سے؟ من ابن ام مکتوم، ابن ام مکتوم رسول کا صحابی تھا، کہا کہ اس سے پردہ کرو۔ وَقَوْلِهِمَا إِنَّهُ أَعْمَىٰ، پھر رسول کی دونوں بیویوں نے کیا کہا، یہ تو اندھا ہے تو اس سے ہم کیا پردہ کریں، تو پتہ ہے نبی کریم نے کیا فرمایا، اَأَمَيَاوَانِ أَنْتُمَا، کیا تم دونوں بھی اندھی ہو، لَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ، کیا تم اس کو نہیں دیکھتی ہو، تم تو دیکھتی ہو نا، تبصرانہ، تو تم دیکھتی ہو تو بھی تم پردہ کرو، اندھے کو تم نہیں دیکھ سکتی ہو۔ وفی جواز نظر المرأة الى الخصی المملوک، اچھا اگر عورت کا کوئی بندہ خریدا ہوا ہے اور عورت نے اس مرد کو خصی کرا دیا تھا تاکہ کوئی گڑبڑ نہ کرے، کیا یہ عورت اس اپنے مملوک کو دیکھ سکتی ہے؟ بالعکس، یا وہ خصی مرد اپنی اس مالکہ کو دیکھ سکتا ہے؟ خلاف، اس میں اختلاف ہے۔ منشأہ، اس اختلاف کا سبب ظاہر قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے قول کا ظاہر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے قول او ما ملکت ایمانہن، یا عورتیں جن جن کی مالکہ ہیں وہ ان کو دیکھ سکتی ہیں۔ المتناول، یہ اللہ کا قول شامل ہے، بے عموم لموضع نزاع، یہ عام ہے اور ہمارے جھگڑے والی بحث کو، یعنی خصی کے دیکھنے کو بھی شامل ہو جاتا ہے۔ وما قیل من اختصاص بالاماء، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ دیکھنا مخصوص ہے کہ کنیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے، جمن بین و بین الامر بغض البصر، تاکہ ہم اس آیت کو بھی جمع کر سکیں جو کہتی ہے کہ اپنے زر خرید لوگوں کو دیکھ سکتی ہو، اور پھر دوسری آیت کہتی ہے کہ تم اپنی آنکھوں کو بند کر لو، وحفظ الفرج، اور دوسری آیت کہتی ہے کہ اپنے شرمگاہ کی بھی حفاظت کر دو مطلقاً، چاہے خصی مرد ہو چاہے غیر خصی ہو۔ ولا يرد دخولهن فی نسائهن، ولا يرد، کہتے ہیں یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ یہ کنیزیں تو داخل ہیں عورتوں میں، اختصاصہن بالمسلمات، عورتیں مانا بیویاں،
کہتے نہیں بیویاں تو ان کو کہتے ہیں جو مسلمان ہوں، لیکن کنیز غیر مسلم بھی ہو سکتی ہے۔ وہ عموم ملک الیمین للکافرات، اور عام طور پر یہ جو مالک بننا ہوتا ہے یہ کافرہ کا مالک بنا جاتا ہے۔ ولا یخفا ان ھذا کلہ خلاف ظاہر الآیہ، کہتے ہیں مخفی نہیں رہنا چاہیے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیوی کو دیکھنا، کنیز کو دیکھنا، یہ آیت کے ظاہر کے خلاف ہے۔ من غیر وجہ لتخصیص ظاہرا، آیت کو تخصیص نہیں لگانی چاہیے جو کہا گیا کہ اپنی ملکیت کو دیکھ سکتے ہو، ہم صرف اس کو کنیزوں کے ساتھ مخصوص کریں، نہیں، بلکہ عبد ہو تو بھی دیکھا جا سکتا ہے، کنیز ہو تو بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔